بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین دن ہے کہ طالبان افغانستان کو فتح کر چکے ہیں اور کابل کے اندر اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، فاتح بن کر، کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ آئے ہیں۔ وہ بڑی قوم نے دھوم دھام کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے اور ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ آج ان کی یہ فتح اور کامیابی میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو آپ نے دی تھی اس کے پورا ہونے کا دن ہے۔ میرے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطاب میں ایک انکشاف فرمایا تھا کہ جب امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے طالبان کو دھمکی دی کہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تم کو تہس نہس کر دیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے، تو پاکستان کے کچھ علماء ملا عمر سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ یہ دھمکی آپ نے سن لی ہے اور امریکہ سپر پاور ہے اور وہ جو طریقہ اختیار کرے گا، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ سوچیں، کوئی صورت نکالیں کہ کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ملا عمر نے کہا کہ ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اس مسئلے پر کوئی بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن مجھے رات کو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا کہ ان اسلام دشمنوں کے آگے ڈٹے رہو، اللہ کی مدد تم تک پہنچنے والی ہے۔ ملا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہمارا شورا کا اجلاس ہوا، اس میں بھی پوری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بعض ساتھیوں نے پھر کہا کہ دیوچیں غور کر لیں اس مسئلے کے اوپر کہ پوری دنیا کی کفر کی طاقتیں مل کر آ رہی ہیں اور ہم نہتے ہیں، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ کوئی صورت نکالیں، کوئی بیچ کی راہ نکالیں۔ ملا عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے دوسری رات حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میرے آقا نے فرمایا مت ڈرو، کفر کے مقابلے میں اس صلیبی جنگ کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ کی مدد تم تک پہنچے گی۔ ملا عمر کہتے ہیں کہ بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ وہ حضور کا ارشاد ہے اور ان کا ارشاد سچا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نہتے لوگوں کو، ان بے سر و سامان لوگوں کو اتنی بڑی طاقت کے آگے فتح عطا فرمائی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سپر پاور بھی تھی، ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ممالک تھے، ان کی سیاسی قوتیں تھیں، ان کی عسکری قوتیں تھیں، جدید ترین اسلحہ تھا، لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے تجربے کار فوجی تھے، تربیت یافتہ فوج تھی، لیکن سب دھری کی دھری رہ گئی اور کس انداز سے وہ ذریعہ رسوا ہو کر وہاں سے نکلے ہیں۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اور جو بشارت تھی وہ آج سچ ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، طالبان کے لیے، بلکہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، اور کئی ارشاد فرمایا حضور نے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری مسلمانوں کی عزت و عظمت جہاد کے اندر ہے۔ جہاد کرو گے اسلام کے دشمنوں سے تو اللہ تمہیں عزت و عظمت عطا کرے گا، ورنہ ذلیل رسوا ہوگے۔ ابو داؤد شریف کی روایت تو مشہور ہے، میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم عینہ کا کاروبار شروع کر دو گے، جس کے معنی یہ ہے کہ تم جب ناجائز کاروباروں کے اندر پڑ جاؤ گے، شراب کی کاروبار، سود کے کاروبار، جتنے ناجائز کاروبار ہیں ان کے اندر جب تم پڑ جاؤ گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی کے اندر جب تم
راضی ہو جاؤ گے اور مصروف ہو جاؤ گے، میرے آقا نے فرمایا، اور جہاد کو جب تم چھوڑ دو گے تو حضور فرماتے ہیں تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور وہ ذلت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ تم واپس نہیں لوٹ آؤ گے دین کی طرف، یعنی جہاد کی طرف۔ کتنا واضح ارشاد ہے۔ اور آج آپ دیکھیں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کوٹیاں بنگلے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ مربع اور زمینیں حاصل کر لیں، بڑے بڑے باغ بنا لیں، اور یہ دنیا کے منہمک ہو کر جہاد سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں، اگر ان کو یہ حدیث یاد دلائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پاگل ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے لو، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن آج اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، میرے آقا کے ارشاد کی صداقت کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کتنی سپر پاوریں مقابلے میں تھیں، اور کس طرح اللہ نے ان بے سر و سامان لوگوں کو فتح و نصرت سے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے، وہ صادق الامین نبی ہے، جو انہوں نے فرما دیا وہ اللہ کا قول ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول کے وعدے پر اگر قوم مسلم یقین رکھے، ہمارے مسلمان حکمراں اگر یقین رکھیں، تو خدا کی قسم عزت و عظمت ان کے قدموں کے اندر ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان آج ذلت کا شکار ہو رہا ہے، کہیں کشمیر کے اندر، کہیں فلسطین کے اندر، کہیں روہنگیا کے اندر کس طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس، کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان متحد ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، فتح کامرانی ان کے قدم چوبے گی۔ یاد رکھیے، ترانی ایجاد کرنے سے، جلوس نکالنے سے، جلسے منعقد کرنے سے، کنونشن کرنے سے، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے، جھنڈے لہرانے سے، اپنے روڈوں کے نام بدلنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ اگر ہم فتح کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے پرچم کو لہرانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طالبان نے طریقہ اختیار کیا تھا، جو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ کفر کی طاقتوں کو جہاد کے ذریعے مرغوب کرنا ہے اور مغلوب کرنا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مل کر اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح و نصرت سے سرفرازی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔